بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم پاکستان انٹرنیشنل اسکول دوحہ قطر کے فاصلاتی نظام تعلیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج جماعت پنجم کے اردو قواعد کا ہمارا موضوع ہے، بلکہ دو موضوع ہیں۔ پہلا موضوع ہے زمانہ اور اس کی اقسام، اور دوسرا موضوع ہے اسی سے ریلیٹڈ ہے جملے میں زمانے کی تبدیلی۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں، بلکہ آپ گزشتہ روز اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل کسے کہتے ہیں۔ اس کو ایک دفعہ ذرا دہرا لیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے آگے سمجھنا آسان ہو جائے۔ فعل کا لفظی معنی ہے کام، اور قواعد میں فعل کس لفظ کو کہتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے؟ فعل وہ لفظ ہے جو کسی زمانے میں کسی کام کو ظاہر کرے، یا فعل وہ لفظ ہے جو کسی زمانے میں کسی کام کے کرنے کو ظاہر کرے، یا فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو۔ ٹھیک ہے، کام اور زمانہ یہ دونوں لفظ میں ظاہر ہوں تو وہ لفظ فعل ہوتا ہے۔ مثلا گیا تھا، گئے تھے، یہ دونوں کام ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوئے ہیں، تو زمانہ بھی اس میں موجود ہے۔ آ رہا ہے، پڑھ رہی ہے، جاؤں گا، آئیں گے، یہ آنے والے زمانے کے کام ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ یاد رکھیے، آنا، جانا، پڑھنا، سونا، دوڑنا فعل نہیں ہے، کیونکہ ان میں زمانہ ظاہر نہیں ہے۔ یہ اسم ہے کیونکہ یہ کسی کام کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو بچوں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ زمانہ کسے کہتے ہیں۔ زمانے سے مراد ہے وقت، عہد، دور۔ انگریزی میں ہم اس کو ٹائم یا ایرا کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ زمانے کی کچھ اقسام ہیں۔ وہ اقسام کتنی ہیں، کتنی ٹائپس ہیں؟ وہ 3 قسمیں ہیں۔ زمانے کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے ماضی۔ ماضی سے مراد ہے گزرا ہوا زمانہ، یعنی پاسٹ۔ اس کی مثال ہے پڑھا تھا۔ دوسرا زمانہ ہے حال۔ اس سے مراد ہے موجودہ زمانہ، یعنی پریزنٹ۔ مثلا پڑھتا ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ تیسرا زمانہ ہے مستقبل۔ اس سے مراد ہے آنے والا زمانہ، جس کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں فیوچر۔ اس کی مثال ہے پڑھے گا۔ تو 3 زمانے ہوئے: ماضی گزرا ہوا زمانہ جیسے پڑھا تھا، حال موجودہ زمانہ مثلا پڑھتا ہے، مستقبل آنے والا زمانہ پڑھے گا۔ آپ ان کی نشانیوں کو بھی دیکھ لیں۔ ماضی کا جو جملہ ہے اس کے آخر میں تھا، حال کے آخر میں ہے، اور مستقبل کے آخر میں گا۔ تو بچوں آپ ان 3 زمانوں کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں، کیونکہ آگے ہم جو کام اب کریں گے اس میں ان 3 زمانوں کے حوالے سے، ان 3 زمانوں کے بارے میں ہم کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو ذہن میں بٹھا لیں گے تو آپ کے لیے آگے کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ فعل اور زمانے میں کیسے تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، جیسے ہم نے پہلے تعریف پڑھی ہے کہ فعل وہ لفظ ہے جو کسی کام کو ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ پایا جاتا ہو، یعنی کام، یعنی فعل اور زمانہ دونوں موجود ہوں تو اس لفظ کو ہم فعل کہیں گے۔ جس طرح زمانے کی 3 اقسام ہیں، ماضی، حال اور مستقبل، اسی طرح زمانے کے لحاظ سے فعل کی 3 اقسام ہیں۔ مثلا
فعل ماضی کو دیکھیے، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو، یعنی وہ کام جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو. مثلا عبداللہ پڑھ رہا تھا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ گزرے ہوئے زمانے میں تھا. جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ ہے، کتابیں کھولی ہوئی ہیں، یہ پڑھ رہا تھا اور اب یہ سو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ گزرا ہوا زمانہ ہو گیا. اس کی نشانی یہ ہے کہ جملے کے آخر میں تھا، تھے، تھی، تھیں آتے ہیں. ٹھیک ہے، اب آپ اس بچے کو دیکھیں، یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ اس وقت کتاب پڑھ رہا ہے. تو اس سے یہ کیا ظاہر ہوتا ہے؟ موجودہ زمانہ. اس کو کہتے ہیں فعل حال، وہ فعل جو موجودہ زمانے میں ہو. مثلا حسان پڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں. تو اس کی نشانی کیا ہے کہ ایسے جملے کے آخر میں ہے، ہیں، ہوں، ان میں سے کوئی ایک آتا ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ موجودہ زمانے کے بارے میں بتا رہا ہے. اب آگے ہے فعل مستقبل. جیسے پہلے ہم نے پڑھا مستقبل سے مراد ہے آنے والا زمانہ. تو فعل مستقبل وہ فعل جو آنے والے زمانے میں ہو. مثلا داور پڑے گا. اب یہ دیکھ رہے ہیں تصویر میں ایک بچہ جو ہے، ہو سکتا ہے یہ داور ہو، اور وہ کتاب تلاش کر رہا ہے، وہ کتاب لے گا اور پھر وہ اس کو پڑھے گا. تو اس طریقے سے 3 زمانوں کے حساب سے 3 فعل کی قسمیں ہیں. اور اس کی فعل مستقبل کے جملے کی نشانی کیا ہوگی کہ اس کے آخر میں گا، گے، گی آتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اگر کوئی جملہ اس طرح تبدیل کرنا ہو کہ اس میں زمانہ تبدیل ہو جائے، یعنی وہ جملہ پہلے ماضی کے بارے میں ہو، پھر اس کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہو یا حال میں تبدیل کرنا ہو، تو کیسے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ جب بھی زمانہ کو تبدیل کرنا ہو کسی جملے میں، تو اس جملے کے آخر میں کچھ تبدیلیاں کی جاتی ہیں. تبدیلی مثلا آپ یہ دیکھیں، ماضی کا جملہ ہوتا ہے میں پڑھ رہا تھا، حال کا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، مستقبل کا جملہ ہوگا میں پڑھوں گا. اب فرق دیکھیے، آخر میں رہا تھا سے پتہ چلا ماضی ہے، رہا ہوں سے پتہ چلا یہ حال ہے، ادھر پڑھوں گا سے پتہ چلا یہ مستقبل ہے. تو اس طریقے سے ان نشانیوں کے حساب سے جملے میں تبدیلی کی جائے گی تو جملے کا زمانہ تبدیل ہو جائے گا. اب آپ یہ جملے دیکھیے، یہ ماضی کے جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ حال کے جملے لکھے ہوئے ہیں، یہ مستقبل کے جملے لکھے ہوئے ہیں. ان میں ہم فرق دیکھتے ہیں. ہم سکول گئے تھے ماضی ہو گیا. حال کا جملہ ہم سکول جاتے ہیں، اسی جملے کو ہم نے حال میں تبدیل کر لیا، جاتے ہیں. اب اس کو ہم نے مستقبل میں تبدیل کیا، ہم سکول جائیں گے. اسی طرح احمد مسجد جا رہا تھا، یہ ماضی ہو گیا. اس کو حال میں تبدیل کیا، احمد مسجد جا رہا ہے. جب اس کو مستقبل میں چینج کریں گے، احمد مسجد جائے گا. اسی طرح میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی یہ ماضی ہے. میں نماز پڑھ رہا ہوں، یہ حال ہے. میں نماز پڑھوں گا تو یہ مستقبل. اسی طرح امی جان کھانا پکاتی تھیں، تو یہ ماضی ہے. امی جان کھانا پکاتی ہیں، یہ حال بن گیا. امی جان کھانا پکائیں گی تو یہ مستقبل بن گیا. اسی طرح ابو جان نے سب کو بلایا تھا سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ماضی ہے. ابو جان سب کو بلاتے ہیں یا بلا رہے ہیں سے پتہ چلا کہ یہ حال ہے. ابو جان سب کو بلائیں گے سے پتہ چلا کہ یہ آنے والے زمانے میں یعنی مستقبل ہے. اسی طرح سورج غروب ہو گیا تھا، ماضی کو ظاہر کرتا ہے. سورج غروب ہوتا ہے، حال کو ظاہر کرتا ہے. سورج غروب ہوگا، یہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جملہ کسی زمانے کو کیسے ظاہر کرتا ہے، اور اگر کسی جملے میں اس طرح تبدیلی کرنی ہو کہ اس کا زمانہ تبدیل ہو جائے تو کہاں سے اس کو ہم نے تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو آگے چلتے ہیں. آپ کی کتاب ہماری اردو، اس کا صفحہ نمبر 17. اس میں سوال ہے
کہ جملے کے زمانے تبدیل کریں. تو آپ دیکھیے یہاں پر کون کون سے جملے اس میں دیے ہوئے ہیں. میں دنیا کے سفر پر نکلا، اس کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. پہلے یہ دیکھیے یہ کون سا زمانہ ہے. نکلا سے پتہ چلا یہ ماضی کا زمانہ ہے، اس کو مستقبل بنانا ہے. اس طرح دوسرا جملہ ہے رشید اپنی جیت پر بہت اترا رہا تھا. یہ ماضی کا زمانہ ہے، اس کو مستقبل میں تبدیل کرنا ہے. اسی طرح اس کا تیسرا جملہ ہے ہوا تیز ہو گئی تھی. یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو حال میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لہروں نے کشتی کو گھیر لیا تھا. یہ ماضی کو ظاہر کر رہا ہے، اس کو بھی ہم نے حال میں تبدیل کرنا ہے. طوفان آنے والا ہے. ٹھیک ہے. یہ مستقبل کو ظاہر کرتا ہے، اس کو ہم نے ماضی میں تبدیل کرنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم سب پڑھتے لکھتے ہیں، یہ حال کو ظاہر کرتا ہے، تو اس کو ہم نے ماضی میں تبدیل کرنا ہے. اب ہم آپ کو ان جملوں کو تبدیل شدہ حالت میں دکھاتے ہیں کہ کیسے ان جملوں کے زمانے تبدیل کیے گئے ہیں. یہ دیکھیے میں دنیا کے سفر پر نکلا، اس کا مستقبل بنایا میں دنیا کے سفر پر نکلوں گا. اسی طرح رشید اپنی جیت پر بہت اترا رہا تھا، اس کا مستقبل بنایا رشید اپنی جیت پر بہت اترائے گا. اسی طرح جملہ ہے ہوا تیز ہو گئی تھی، اس کو حال میں تبدیل کرنا ہے. ہوا تیز ہو رہی ہے، یہ جملہ حال کا بن گیا. آگے ہے لہروں نے کشتی کو گھیر لیا تھا، اس کو حال میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ بن گیا لہریں کشتی کو گھیر رہی ہیں، تو یہ حال میں تبدیل ہو گیا. طوفان آنے والا ہے. ٹھیک ہے. اس کو ماضی میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ بن گیا طوفان آنے والا تھا. اب چھٹا جملہ دیکھیے ہم سب پڑھتے لکھتے ہیں، یہ حال کو ظاہر کر رہا ہے. اب اس کو ماضی میں تبدیل کرنا ہے، تو یہ ہوگا ہم سب پڑھتے لکھتے تھے. تو اس طریقے سے یہ ماضی میں تبدیل ہو گیا. تو امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جملے کیسے ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں تبدیل کرنے ہیں. تو اب آپ ہماری اردو کے صفحہ نمبر 17 کو کھولیں، اس کے جملے کاپی پر لکھیں اور اس کے زمانے تبدیل کریں جیسے اس میں کہا گیا ہے. تو بچوں آج کا سبق ہوا ختم. آپ اپنا کام مکمل کیجئے. مجھے دیجئے اجازت اس شعر کے ساتھ کہ میرے کانوں میں مصری گھولتا ہے کوئی بچہ جب اردو بولتا ہے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.